الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على من أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، گزشتہ جمعہ اسی آیہ طیبہ کے بارے میں چند ایک گزارشات کی گئی تھیں، اور اس میں یہ بات آپ کے سامنے میں نے عرض کی تھی کہ لفظ ولی، جس کی یہ اولیاء جمع ہے، یہ 5 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کا ایک معنی قریب ہونا، اور اس کا اولیاء اللہ کا جو مضاف الیہ لفظ اللہ ہے، یہ اس کا تعین کر رہا ہے کہ یہ قرب ان لوگوں کو جو حاصل ہوتا ہے کس ذات کا ہے. وہ ذات باری تعالی ہے، اور یہ لوگ اللہ عز و جل کا جب قرب حاصل کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک آدمی اگر کسی ایسی جگہ پہ جس میں کسی شخص نے اپنے لیے ٹھنڈک کے لیے اے سی چلا رکھا ہے، وہ بیٹھ جائے تو وہ اس سے کیا ہوگا؟ مستفیض ہوگا، اس کی ٹھنڈک اسے بھی اپنا اثر پہنچائے گی. یہ بندے جب اللہ عز و جل کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو پھر کیف یہ ہوتا ہے کہ ذات و صفات باری کی تجلیات اس طرح سے ان میں اثر کر آتی ہیں کہ جس طرح اللہ عز و جل کی ذات و صفات کے لیے قرب و بعد، قریب ہونا، بعید ہونا، دور ہونا، یہ کوئی شے نہیں ہے. یہ ہمارے لیے تو ہے لیکن ذات باری کے لیے نہیں. وہ خالق ہے، مالک ہے. اس نے تو اپنے بندوں کو یہ استطاعت بخشی ہے کہ وہ آنے واحد میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق کو پہنچتے ہیں. سکندر ذوالقرنین کا واقعہ قرآن عزیز نے بیان کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات قرآن نے بیان کیے ہیں. اسی طرح سے جب صفات باری کا ان لوگوں کو قرب ملتا ہے
تو پھر قرب و بود کوئی شے نہیں ہوتی، نہ ان کی آنکھوں سے کوئی چیز اوجھل ہوتی ہے اور نہ ہی دنیا کی کوئی چیز انہیں مرغوب کرتی ہے۔ یہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کی چھتری کے سائے تلے جب آ جاتے ہیں تو ان صفات کا ظہور پھر ان بندوں سے بھی ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے لیے عرض کی تھی۔ اس میں ایک تھوڑی سی بات مزید سمجھنے والی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا اطباء حضرات سونے کا کشتہ بناتے ہیں۔ سونا جب اس آگ سے ہو گزرتا ہے اور کشتہ بن جاتا ہے تو وہ سینکڑوں بیماریوں کی دوا بنتی ہے، علاج ہوتا ہے۔ جب سونے کے اندر جب اس آگ سے گزرتا ہے یہ کیف پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لا علاج بیماریوں کو شفا عطا کرتا ہے، تو یہ بندے بھی جب رب تعالیٰ کی ذات و صفات میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، عشق الہی کی آگ میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، تو ان کی کیف بھی یہی ہوتی ہے کہ جو چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے، ان کے جسموں کو چھو جاتی ہے، وہ دوسروں کے لیے شفا بن جاتی۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو قرآن عزیز سے دیتا ہوں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام، ان کا واقعہ یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں رب تعالیٰ نے بیان کیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے ہیں، یہ بات تو آپ کے علم میں تھی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کچھ کیا یہ سب ایک کہانی تھی، جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو مسابقت کے لیے دوڑ لگا رہے تھے اور ان کو کپڑوں کے پاس بٹھا دیا، سامان کے پاس بٹھا دیا اور ان بھیڑیا کھا گیا۔ تو آپ کو پتہ تھا کہ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کو فکر جو لاحق تھی وہ یہ تھی کہ کہیں یوسف علیہ السلام اپنے اس آباء و اجداد کے دین کو کہیں فراموش نہ کر بیٹھے۔ اس غم نے قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اس غم میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہو گئی تھی، آنکھوں کا نور متاثر ہو گیا تھا۔ اب وہ آگے واقعات بیان کیے ہیں قرآن عزیز نے کہ قحط سالی ہوئی، یوسف علیہ السلام نے پہلے سے مصر میں اس کا تمام انتظام و انصرام کر رکھا تھا، اور دور و دراز سے غلہ حاصل، اناج حاصل کرنے کے لیے لوگ مصر میں آ رہے تھے، اور کنعان سے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جب پہنچے ہیں تو پہلی دفعہ آئے، پھر دوسری دفعہ آئے، تو اس پہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے جو ایک بھائی آپ کہتے ہیں، ہمارا ایک اور بھائی ہے،
اخن لابن، اللاتی بھائی، آپ اسے آئندہ لے کے آئیں، اور وہ بنیامین تھے۔ اگلی دفعہ جب یہ لوگ آئے ہیں تو یہ سارا راز افشا ہوا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہمارا واسطہ ہے، اور اس وقت ندامت کا اظہار بھی کیا، معذرت بھی کی جو کچھ ان سے ہوا تھا۔ اب انہوں نے وہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی متاثر ہو گئی۔ اب قرآن عزیز کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور سب لوگوں کو ساتھ لے کے آنا، اور اپنی قمیص اتاری۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص اتاری اور بھائیوں کو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ جا کے اس میری قمیص کو والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا، ان کی کھوئی ہوئی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ اب قرآن عزیز کیا کہہ رہا ہے؟ فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہ ابیات بصیرہ، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی آئے اور جن کو قمیص جنہوں نے اپنے ذمے لی تھی کہ اس غم کا صدمہ میری وجہ سے اٹھانا پڑا، میں ہی ان کے لیے بشارت کا باعث بنتا ہوں، تو قرآن عزیز کہہ رہا ہے کہ جب آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جب چہرے پہ یوسف علیہ السلام کے اس بھائی جو سب سے بڑا بھائی تھا وہ قمیص کو ڈالا، تو قرآن فرما رہا ہے فرتد بصیرہ، آپ کی بینائی لوٹ آئی۔ اب یہ بات اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ جس طرح سے سونے کا کشتہ بن جائے، آگ سے ہو گزرے، اللہ کے یہ نیک بندے جب ان آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور ذات باری میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں، عشق الہی کے آگ میں جل کے کشتہ بن جاتے ہیں، تو پھر رب تعالی انہیں بھی وہ مقام عطا کرتا ہے کہ نہ ان کی نظر سے کوئی جوجل ہوتا ہے اور نہ ان کے لیے قرب و بعد کوئی شے ہوتی ہے، اور ان سے وابستہ چیزیں وہ اسی طرح سے شفا کا باعث بنتے ہیں جس طرح سے سونے کا کشتہ شفا کا باعث بنتا ہے۔ اس کی مثال میں حدیث انور سے ایک آپ کے لیے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائے کہ ایسی نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کرتے، ان سے وابستگی کوئی شے نہیں ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کتاب الادب کے اندر، سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں بہت سے بچے، خواتین، احباب وہ الصبح فجر کی نماز کے بعد چلے آتے جنہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوتی، اور انہوں نے کٹوروں کے اندر پانی بھر رکھا ہوتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چادر تھی، اونی چادر،
حضور اسے اوڑھتے تھے تو سر انور کو جو حضور تیل لگاتے اس کا نشان اس چادر میں موجود تھا۔ وہ حضرات اس طرح سے آتے، کھڑے ہو جاتے تو بچے آگے بڑھ کر وہ اپنے پیالوں کٹوروں کو لے کے جو ہی آپ کے پاس آتے تو آپ کمبل کی یا وہ چادر کی وہ جگہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کو اوڑھنے کی وجہ سے وہ تیل کا اثر ہوتا، اسے اس پانی میں ڈال کے بھگو دیتی۔ اب وہ اپنے مریضوں کو پلاتے تو اللہ شفا عطا کر دیتا۔ تو یہ اصل ہے اس بات کی کہ جو چیز ان سے وابستہ ہو جاتی ہے وہ سینکڑوں بیماریوں کا وہ علاج بنتی ہے، اور رب تعالی جل مجدہ الکریم ان کی برکتوں کے صدقے سے اللہ عز و جل دوسروں کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے، حل کر دیتا ہے۔ حضور سیدنا علی ابن عثمان داتا گنج بخش علیہ الرحمہ، جن کا آج ہم تذکرہ کرنے چلے ہیں، یہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں ایک تو آپ کی ہستی ہے، حضور سیدنا مجدد الف ثانی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ داتا حضور کی وجہ سے لاہور کو قطب کا درجہ حاصل ہے۔ لاہور کو ان کی موجودگی کی وجہ سے قطب کا درجہ حاصل ہے کہ اولیاء اعظام یہاں آ کر اپنے ان مقامات کو حاصل کرتے ہیں جس کے وہ متلاشی ہوتے ہیں۔ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ آپ کا اسم گرامی جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے، علی ہے، والد گرامی کا نام عثمان ہے، اور گنج بخش کے نام سے آپ اس لیے مشہور ہیں کہ میں اس کا تذکرہ بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ سن 400 ہجری میں 400 یا 401 ہجری میں آپ غزنی کے محلہ حجویر، یہ جو علاقہ ابھی طالبان نے آزاد کروایا، کسی دور میں اس کا، اب تو کابل اس کا دارالخلافہ ہے، اس وقت غزنی اس کا دارالخلافہ ہوتا تھا۔ ہمارے بہت سے بزرگ انہی علاقوں سے یہاں اس بر صغیر میں آئے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اس علاقے کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان بزرگوں کے قدموں کی برکتوں سے اللہ کریم جل مجدہ اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خطے پہ ایک خاص نظر ہے۔ سیدنا علی ابن عثمان آپ سن 30 ہجری میں 430 ہجری میں
مسعود ابن محمود غزنوی کے بیٹے، ان کے ساتھ، ان کے لشکر کے ساتھ آپ لاہور میں وارد ہوئے۔ آپ حضرات کبھی علامہ اقبال کے مزار پہ گئے ہوں گے، اس کا جو مغربی حصہ ہے جنوبی حصہ، وہاں سے جو ایک شہر کے لیے دروازہ اندر داخل ہوتا ہے، اس کا نام سفید دروازہ اس زمانے میں تھا۔ اس سے حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ لاہور کی سرزمین میں تشریف لائے، یہاں لاہور کے اندر آئے۔ آپ جہاں آج آپ کا مزار ہے، اس وقت یہ راوی دریا یہاں سے بہتا تھا، اب تو پیچھے چلا گیا۔ اس کے کنارے آپ نے وہ ایک بڈھا دریا جسے آپ کہتے ہیں وہ دیکھا ہوگا، اب اسے جھیل تالاب بنا دیا گیا ہے، یہ پہلے اس کی گزرگاہ تھی راوی کی۔ اس کے کنارے آپ نے یہاں ڈیرا لگایا ہے، اور یہیں سے تبلیغ اور رشد و ہدایت کو آپ نے شروع کیا ہے۔ آپ مذہباً مسلکاً یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک پہ آپ کی فقہ کے مقلد تھے، اور کشف المحجوب جو آپ کی تصوف کی لاجواب کتاب ہے، اور جس سے تمام بعد میں آنے والے صوفیاء نے اس سے فیضان حاصل کیا ہے، جس کے بارے میں خواجہ محبوب الہی قدس سرہ العزیز آپ فرماتے ہیں، جو شیخ کامل کا طالب ہو اسے چاہیے کہ داتا حضور کے کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، یا تو رب تعالیٰ اس کے مطالعہ کے صدقے سے اسے کسی کامل سے ملا دے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو یہ خود کشف المحجوب اس کے لیے قائد بن جائے گا، اس کو ہدایت کی راہوں سے آشنا کر دے گا۔ آپ یہ جو یہاں کی تشریف آوری کے بعد حضور سیدنا علی ابن عثمان داتا گنج بخش علیہ الرحمہ آپ کے ساتھ آپ کے ایک ساتھی، آپ نے کبھی داتا حضور کے ہاں گئے ہوں تو مزار کے مغربی جانب ایک چھوٹا سا اندر ہی مزار ہے، ان کا نام سعید ہے، وہ آپ کے پیر بھائی بھی ہیں، اور آپ ہی کے ساتھ وہ آئے تھے۔ ان کے کہنے پہ آپ نے وہ کشف المحجوب کتاب جو ہے وہ لکھی، جیسے کہ اس کے لفظوں سے ظاہر ہے کہ انسان پہ جو اس کے دل پہ حجابات آتے ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اور قرب خداوندی کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کشف المحجوب میں اپنا حنفی ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام امامہ اور قدوہ اصفیاء
حضور سیدنا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان کا ذکر جب صوفیہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں امام صاحب کا یہ ذکر چھیڑا ہے۔ ہم تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا تصور صرف یہ کہ انہوں نے کتاب و سنت سے فقہ کا جو استنباط اور استخراج کیا، لیکن داتا حضور کے اس تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ قرب خداوندی کی جن منزلوں سے امام ابو حنیفہ کو رب تعالیٰ نے آشنا کیا تھا، یہ کسی کسی کا حصہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزار پر انوار پہ، آپ کا مزار شام میں ہے، سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں آپ شام کے گورنر تھے، سیدنا بلال حبشی، وہیں آپ کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد مدینہ شریف صرف ایک دفعہ آئے تھے، اور اس لیے چلے گئے تھے، کہتے تھے مجھ سے اب میں صبر نہیں کر سکتا، جب میں اذان کا مجھے کہتے ہیں میں دیتا ہوں، دے نہیں سکتا۔ پہلے حضور سامنے جلوہ گر ہوتے تھے، میں اذان پڑھتا تھا، اور بعض اوقات اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے اشارہ بھی کرتا تھا۔ اب وہ چیز نہیں تھی، تو شام چلے گئے تھے، وہیں کہ یہ گورنر، اور وہیں انتقال ہوا، وہیں آپ کا مزار ہے۔ حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی کی قبر انور پہ معتکف تھا، بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اونگ آئی، اور میں نے اسی اونگ میں خواب کے عالم میں اپنے آپ کو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں اپنے آپ کو پایا، کہ جائے میں مسجد حرام میں ہوں۔ آپ حضرات نے، جن احباب نے حج و عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ دیکھا ہوگا جہاں صفا اور مروہ اس کی سعی کی جاتی ہے، مروہ کی طرف آپ جب جائیں تو وہاں ایک دروازہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سے ذرا پیچھے تھا، تو خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں، میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ، یہ اس دروازے کا نام ہے، باب بنی شیبہ، حضور اس سے تشریف لا رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کے صحابہ بھی ہیں، اور ایک آدمی کو جو بڑا ضعیف سا ہے، اسے سرکار نے اپنی گود میں بچوں کی طرح اٹھا رکھا ہے۔ میں آگے بڑھا تو میں نے، میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، یہ کون خوش قسمت ہے جسے سرکار نے بچوں کی طرح بڑے پیار سے گود میں اٹھا رکھا ہے۔ داتا حضور ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل میں گزرنے والے خیالات پہ آگاہی پا کر ارشاد فرمایا کہ علی ابن عثمان، یہ تیرے اور تیرے ملک کے امام ابو حنیفہ ہیں۔ اب آگے جو اس کے نتیجہ اس سے اخذ کرتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات دیکھی اور حضور کے اس ارشاد کو سنا، تو میں نے بہت سی امیدیں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے وابستہ کیں، اور ایک نتیجہ میں نے یہ اخذ کیا کہ اگر
کوئی آدمی پیدل چل رہا ہو تو وہ کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھاتا ہے، لیکن اگر وہ کسی کے سہارے سے کسی سواری پہ سوار ہے، کسی کی گود میں ہے اور اپنے قدموں پہ نہیں چل رہا، تو پھر وہ ٹھوکر نہیں کھاتا۔ جب میں نے یہ بات نوٹ کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو اٹھا رکھا ہے اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ مصطفیٰ کے قدموں پہ چل رہے ہیں، تو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سیدنا امام ابو حنیفہ اگر چل رہے ہوتے تو ٹھوکر کھا سکتے تھے، لیکن جب قدم مصطفیٰ پہ چل رہے ہیں، اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ آپ کے قرآن و سنت سے نکالے گئے مسائل جو ہیں، ان میں کوئی مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے، ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں ہے جو منشاء مصطفی کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جیسے ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے سے ہمیں ایسی فقہ عطا کی ہے جس کے بارے میں دادا حضور یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نتیجہ یہ اخذ کیا کہ آپ کی ہر فقہ کا مسئلہ، آپ کا ہر مسئلہ جو آپ نے کتاب و سنت سے اخذ کیا ہے، یہ عین منشاء خداوندی اور منشاء مصطفی کے مطابق۔ اس کے بعد میں نے بڑی پختگی کے ساتھ حنفی مسلک کو اختیار کیا۔ یہ اپنے حنفی ہونے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب یہاں جب تشریف لائے ہیں تو ایک بات میں آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں، آپ نے بھی شاید بہت سی کسی کتاب میں بھی پڑھا ہوگا، کچھ ہمارے وہ بیچارے ایسے احباب جو حقائق سے ذرا کم آگاہ ہوتے ہیں اور سرسری سی بات کہیں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ بڑی دھڑلے سے بیان کرتے ہیں۔ آپ حضرات نے یہ سنا ہوگا، دادا حضور جب یہ تشریف لائے ہیں تو جہاں آج رنگ محل ہے، یہاں سے آپ کا گزر ہو رہا، یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسا بیان کرتے ہیں، لیکن بات ایسے ہے نہیں۔ پہلے یہ بات سن لے، جب آپ یہاں سے تشریف لائے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا یہ جنازہ کن کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ میرا حسین زنجانی علیہ الرحمہ، یہی شاد باغ کی طرف ان کا لائنوں کے پرلی طرف آپ کا مزار ہے۔ میرا حسین زنجانی علیہ الرحمہ یہ دادا حضور کے پیر بھائی بھی ہیں۔ تو آپ نے پھر ان کا جنازہ پڑھا، یہ بات بیان کی جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ میں تاریخ کی روشنی میں آپ کو تھوڑا سا آگاہ کرتا ہوں۔ داتا گنج بخش علیہ الرحمہ کا وصال سن 465 ہجری میں ہوا ہے۔ 401 میں آپ کی پیدائش ہے اور 465 میں آپ کا وصال ہے، اور میرا حسین زنجانی علیہ الرحمہ کا وصال سن 600 ہجری میں ہوا ہے۔ 600 کے بعد، بعضوں نے 660 لکھا ہے، بعضوں نے 620 25 مختلف روایات ہیں، لیکن وہ ہوا 600 کے بعد ہے، 600 ہجری کے بعد۔ اب وہ آدمی جو 200 سال بعد فوت ہو رہا ہے، 200 سال بعد، 150 سال بعد، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ دادا حضور نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا، ایسے نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ مغالطہ اصل میں بعض بزرگوں کے ملفوظات سے کسی کو پیدا ہو گیا تھا،
اور اس سے لوگوں نے بہت سی باتیں ایسے اخذ کر لی ہیں، تاریخ نہیں دیکھی۔ میں اس کی ایک دلیل آپ کے لیے اور عرض کر دیتا ہوں۔ آپ حضرات نے داتا حضور کے پائنتی کی طرف حضور خواجہ غریب نواز کا، خواجہ معین الدین اجمیری، خواجہ غریب نواز عطائے مصطفیٰ آپ کا لقب ہے۔ سرکار نے بھیجا ہے آپ کو یہاں۔ آپ یہاں تشریف لائے، خواجہ غریب نواز قدس سرہ العزیز، اور آپ نے یہاں چلہ کشی کی ہے، 40 دن یہاں چلہ کشی کی۔ اس دوران میں یہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جنازہ پڑھایا، اس دوران میں وہ یہاں تشریف لاتے رہے آپ کے پاس، اور تصوف کے مسائل پہ سیدنا خواجہ غریب نواز قدس سرہ العزیز سے تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ اب حضور سیدنا خواجہ غریب نواز قدس سرہ العزیز دادا صاحب کے وصال کے بہت بعد، تقریباً یہ کوئی یہ 580 82 83 کا یہ دور ہے ہجری کا، جب آپ نے یہاں چلہ کشی کی ہے، اور اس وقت میراں حسین زنجانی علیہ رحمہ زندہ تھے، اور آپ سے باقاعدہ طور پہ تصوف کے مسائل سے بحث کیا کرتے تھے۔ اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے جی۔ اگلی بات جو میں آپ سے عرض کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ داتا حضور جب یہاں آئے ہیں، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ یہ راوی کے کنارہ، یہ جہاں آج آپ کا مزار ہے، یہ راوی کا کنارہ تھا۔ یہاں آپ نے ڈیرا لگایا، اور یہاں تشریف لا کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد تیار، کچی اینٹوں سے ایک مسجد بنائی تھی۔ یہ جو ابھی مسجد تعمیر ہوئی ہے وسیع تر، اس سے پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، جو بزرگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دادا حضور کے مزار کے یہ جو جنوب مغربی کونا ہے، جنوب مغربی کونا یہ والا، یہاں ایک مسجد تھی، وہ سرخ اینٹوں کی بنی ہوئی ایک مسجد تھی۔ یہ اس جگہ پہ، بعین ہی اتنی جگہ پہ اور اسی جگہ پہ بنی تھی جہاں داتا حضور نے اپنے ہاتھوں سے کچی اینٹوں کی مسجد بنائی تھی۔ اور اس کا رخ جو ہے عام مسجدوں کے ہٹ کر، عام مسجدوں سے ہٹ کر قدر جنوب کی جانب تھا۔ اس وقت کے علماء انہوں نے جب اس مسجد کے قبلہ کو دیکھا تو اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ اس کا رخ جو ہے وہ مغرب سے قدر جنوب کی جانب ہٹا ہوا ہے، تو یہ قبلہ صحیح نہیں ہے۔ حضور سیدنا دادا گنج بخش لہرام نے فرمایا، کسی نماز کا تذکرہ کیا کہ فلاں نماز میں آ جانا اور میرے پیچھے وہ نماز پڑھنا۔ سب کو جس کو پتہ چلا وہ چلا آیا۔ علماء، بہت سے علماء بھی آئے، علم حید کے ماہرین بھی آئے، جو آج بڑے ایگزیکٹلی بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ اس جگہ ہے۔ اب تو یہ آپ کے جدید ٹیکنیک نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، گھر بیٹھے ہوئے آپ
دیکھ سکتے ہیں، ان نقشوں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ کوئی چیز نہیں تھی، تو یہ کہا حضور یہ قبلہ کچھ جنوب کی جانب ہے، تو آپ نے فرمایا نماز میرے پیچھے پڑھنا۔ نماز کی ادائیگی جب ہو چکی تو آپ فرمانے لگے، متوجہ ہوئے، فرمانے لگے کہ میری اس مسجد کے محراب کی طرف دیکھو۔ سب کی نگاہیں اٹھی، محراب کو دیکھا تو تمام حجاب اٹھ گئے جو بیت اللہ اور اس مسجد کا درمیان تھے، اور انہوں نے مشاہدہ کیا کہ محراب کے عین قائمہ زاویے پر بیت اللہ موجود تھا۔ تو یہ اللہ عز و جل نے ان بندوں کو یہ نگاہ عطا کر رکھی ہوتی ہے۔ ہم تو آج آلات کے ذریعے سے دیکھتے ہیں اور دور و دراز کے، یہ تصدیق ہے اس بات کی، آج کے آلات، آج کی سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ عز و جل کے ان نیک بندوں کی نگاہوں سے واقعی کوئی چیز اوجھل نہیں تھی۔ یہ بیٹھے ہوئے دیکھ لیتے، جو آدمی آنے والے کو دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا وساوس گزر رہے ہیں، کیا سوچ رہا ہے، کیا لے کے آیا ہے، ان سے یہ قرب و بود کی چیزیں کیسے اوجھل ہو سکتی۔ تو حضور سیدنا داتا گنج بخش علیہ الرحمہ یہاں آ کر آپ نے ڈیرا لگایا اور یہی مدرسہ قائم کیا ہے۔ آپ باقاعدہ طور پہ درس نظامی یہاں مدرسہ بنایا تھا، پڑھاتے رہے ہیں۔ پڑھانا اس وقت چھوڑا ہے، ایک دفعہ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کا آپ کو صدمہ ہوا، اس کے بعد آپ نے پڑھانا پھر چھوڑ دیا اور یہ دوسری طرح تبلیغ رشد کی طرف چل دیے۔ ہوا یہ تھا، طلباء پڑھ رہے تھے، یہ درس نظامی جس میں یہ علماء پڑھتے ہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں کرتے کہ لیکچر دیا اور چلے گئے، جو سبق پڑھایا ہوتا ہے اگلے دن سنتے بھی ہیں۔ تو کسی بچے سے، طالب علم سے کوئی سبق آپ نے سنا، اسے آیا نہیں، غفلت ہوگی کو نہیں آیا، تو ایسے ہی آپ نے نگاہ اٹھا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ تڑپنے لگا اور جان دے دی۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا، اس کے بعد آپ نے یہ پڑھانا چھوڑا ہے، اور پھر جس طرح سے رشد و ہدایت کے منصب پہ آپ فائز رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ لاہور کا اس وقت جو راجہ تھا، جو اپنے مسلک میں اس قدر پختہ تھا کہ وہ یہ بات کہتا تھا کوئی شخص مجھے زیر نہیں کر سکتا، پھر ایک وقت آیا کہ وہی شخص آیا اور آپ کے قدموں پہ اس کا سر تھا اور کہہ رہا تھا حضور مجھے کلمہ پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیں۔ آج بھی اللہ عز و جل کی یہ لوگ دنیاوی نعمتیں بھی بانٹتے ہیں، دینی نعمتیں بھی بانٹتے ہیں۔ وقت کافی ہو گیا، میں ایک چھوٹا سا اس کو ایک واقعہ جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے تذکرہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدی خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ العزیز، آپ کے مزار پہ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، حتیٰ کہ انگریز بھی، باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ اور مولانا فضل حق خیرآبادی جن کا یہ 2 دن پہلے
یوم شہادت بھی تھا، جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور پھر انہیں کالے پانی میں بند کر کے اور وہیں سختیاں کر کے ان کی موت کا وہ سبب بنا تھا۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پہ یہ لوگ بھی جاتے تھے۔ ایک حافظ صاحب نابینا وہ کھڑے تھے اور چھڑی ایسے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی اور کہہ رہے تھے خواجہ دے دو۔ اس وقت 10 روپے بڑے ہوتے ہوں گے، یہ سن 65 کی جنگ میں 5 روپے کا دیسی گھی خالص، تصور نہیں کر سکتے آپ کیسا خالص ہوتا تھا۔ 5 روپے کا 1 کلو ملتا تھا، تو کر سکتے ہیں تصور یہ آج، جبکہ آپ کا یہ سارا بناوٹی پتہ نہیں کیا کچھ ڈالتے ہیں یہ۔ اس زمانے میں عرض کر رہا تھا حضور 10 روپے دے دو، اور چھڑی یوں پکڑ رکھی تھی، ورنہ بس اتنا ہی بولتا تھا۔ کوئی ایسے بھی چلے جاتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہاں جا کر تنقیدی نگاہ سے۔ اس نے آپ صاحب کو دیکھا کوئی نہیں آیا، پھر چلا گیا ادھر ادھر گھوم گھام کے، پھر آیا تو پھر دیکھا کہ وہی الفاظ تھے۔ 2-3 دفعہ ایسے چکر کاٹ کے دیکھا کہ وہی الفاظ کوئی نہیں دے رہا، اور کوئی آپ صاحب ایسے ہی الفاظ نعرے لگا رہے ہیں اسی طرح۔ تو اس نے کیا کیا، جیب سے 10 روپے نکالے اور حافظ صاحب کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا یہ کیا دیں گے، لو میں آپ کو یہ 10 روپے دیتا ہوں۔ تو حافظ صاحب نے نعرہ مارا، واہ خواجہ قربان جائیں، جب دلانے پہ آتے ہو تو دشمنوں سے بھی دلا دیتے ہو۔ یہ بزرگ ایسے ہیں، ان کے پاس جانے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم یہ مانگ رہے تھے یہ ملا، ان کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جو کسی کے حق میں فائدے مند چیز ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگتے ہیں اس کی بجائے وہ عطا کر دیتے، ہماری نظر ادھر نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا عرس گرامی شروع ہے، اصل عرس تو 18، 19 اور 20 کو ہوتا ہے، اور اب شروع کر دیا انہوں نے۔ پابندیاں ہیں، کہتے ہیں اس سے پہلے پابندیوں سے پہلے کچھ ہم جو لوگ آنا چاہیں، دعائیں مانگنا چاہیں زیارت کر تو دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے صدقے سے مملکت خدا داد پاکستان کو استحکام عطا کرے۔ آپ حضرات یہ خبریں سن رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہمسائے پاکستان کو پریشان کرنے کے لیے جو حربے استعمال کر رہے ہیں، وہ ایسے ذلیل کمینے قسم کے حربے ہیں کہ جب آدمی انہیں سنتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے ناپاک عزائم سے اس مملکت کو ان بزرگوں کے صدقے سے محفوظ فرما دے۔ مولا تعالیٰ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا کر دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور کر دے، انہیں غنی بنا دے۔ کچھ دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے لیے سب کے لیے دعا کیجیے، جنہوں نے نہیں کہا اور تمنا رکھتے ہیں سب کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ عز و جل داتا حضور کے قدموں کے صدقے سے ان سب کی تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ جن احباب نے